بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے ذرا درود پڑھو صلاۃ 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 برادر اسلام اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا ہے اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے ہمیں اپنے پیارے حبیب آقا نامدار مدینے کے تاجدار عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے برادر اسلام مجھ سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیات میرے سٹیج کا حسن ہے دیگر صنعہ میرے سٹیج کا حسن ہے جذبات آ جاتے ہیں جذبہ بڑھ جاتا ہے جب اپنے بھائیوں کی محبت مل جائے اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے بھائی تشریف فرما ہے اور مجھے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں سبھی احباب کو جنہوں نے میرے آقا کے ذکر کی محفل کو سجایا اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے میرے رب نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں تمہید باندھنا چاہتا ہوں بلا تخیر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بھائیوں کا وقت بڑا قیمتی ہے آپ احباب بھی ماشاءاللہ اتنی دیر سے تشریف فرمائے میرے رب نے فرمایا محبوب فرما دیجئے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے انہیں کہہ دیجئے پہلے مجھ سے محبت کرو اتباع ہے فتابعونی یا متکلم کی ضمیر آ گئی ہے فتابعونی کہا محبوب نے کہہ دیجئے پہلے میری اتباع کرو اور جنید بھائی اتباع تب کی جاتی ہے جب دل میں آقا کا پیار ہو پھر بندہ ساتھ پہ دستار سجاتا ہے یہ اتباع ہے اور آسان جملوں میں ترجمہ کرو رب نے فرمایا محبوب جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے انہیں کہہ دیجئے پہلے مجھ سے محبت کرو یحببکم اللہ قبلہ پھر ملے گا کیا جملہ میں نے آپ کو دینا ہے قرآن پڑھ کے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں توجہ محبوب فرما دیجئے جو لوگ اللہ 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 کرتے ہیں کہ اللہ مل جائے انہیں کہہ دیجئے کہ پہلے مجھ سے محبت کرو تو مولا تجھ سے محبت کرے تو تو نہیں ملتا یہ محبوب کی طرف کیوں بھیج رہا ہے مولا تجھ سے محبت کرے تو تو نہیں ملتا محبوب کی چوکھٹ پہ کیوں بھیج رہا ہے اچھا چلے تیرے محبوب کی چوکھٹ پہ آگے تو مولا انعام کیا عطا کرے گا محبوب کی چوکھٹ پہ آگے توجہ رکھیے گا مولا تیرے محبوب کی چوکھٹ پہ آگے انعام کیا ملے گا فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب سے محبت کرے مولا انعام کیا ملے گا فرمایا یحببکم اللہ پھر اللہ اس سے محبت کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار حسان سوا محبوب انہیں کہہ دیجئے تیری بارگاہ میں آ جائے آپ کی چوکھٹ پہ آ جائے جو آپ کے در کا گدا ہو جائے گا میرا وہ بندہ ہو جائے گا اب بات چلی محبت رسول جملے پہ بس ایک بات کرنی ہے تاکہ لوگوں کو میلاد بھی سمجھ آ جائے پتہ بھی چل جائے کیونکہ اب یہ وقت نہیں کہ میں علمی گفتگو کروں توجہ آپ کی رکھے چاہتے ہوئے کس محفل میں ہم بیٹھے ہیں کس محفل میں بیٹھے ہیں اچھا بولو ذرا کون سی محفل ہے ہاں جے کول دی محفل جو بیٹھے پھر نہیں بولنا کون سی محفل میں بیٹھے ہیں اور اچھا بولو ذرا اور اچھا کیڑی محفل جو بیٹھی ہو منا کو ذرا آمین
قبلہ یہ ہم نے دعا کی ہے. آپ سب یہ اپنا جملہ سننا ہے اور جملے پہ جنید بھائی میں نے بس اسی پہ بات کرنی ہے اور بات کو اینڈ اپ کر دینا ہے, بات ختم کر دینی ہے. کون سی محفل میں بیٹھے ہیں؟ ایک بار دعا اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ ذرا. کون سی محفل میں؟ اچھا کون ہون سمجھ رہی ہے کہ میں تھوڑا سا آرام سے پڑھتا ہوں. مولا میلاد مصطفیٰ. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے جنید بھائی توجہ. میلاد مصطفیٰ. لو جی ہلے بھی نہیں سمجھے, جو تسی سمجھے جاندے میں تڑپا دینا سی. ہن میں جنید بھائی اشارہ کرنا ہے, میں نے فقط آپ سے کہا کہ جملے ایک پہ میں نے بات کرنی ہے, اشارہ میں کرنا ہے. مولا جیڑا بندہ اونچی آواز نہ سبحان اللہ آکھے تیرے محبوب دا ذکر تے بولے اونوں میلاد مصطفیٰ. جنہوں سمجھ آئیے نا, ملا ملا دل کی تڑپ ہے جی. بے شک 12 تو اتنے ٹائم ہو گیا, آج میلاد کی سمجھ آ گئی ہے. جنہوں سمجھ آئیے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. کون کہتا سنی سو گئی ہے, جاگ رہے ہیں, اٹھا بولا ذرا سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا ذرا جنہیں ہاتھ ہے ہاتھ اٹھا کے بول مولا میلاد قبلہ. یہ ساؤنڈ لگانا, لنگر پکانا, سٹیج سجانا, لائٹنگ کرنا, پنڈال بنانا, نثار بھائی یہ تو مصطفیٰ سے ملنے کا بہانہ ہے. مصطفیٰ سے ملنے کا بہانہ ہے. میرے آقا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. قبلہ ہم ان کا ذکر کر کے اپنا مقدر چمکاتے ہیں. اپنے نصیبوں میں ناز کرو کہ آج تم بیٹھے حضور کے ذکر سے اپنی زندگیاں چمکا. آخری بات, اور اس پہ ایک بات کر رہا ہوں توجہ. میلاد دعا ہے. جنت سے کیا مطلب؟ یہ ہمیں جنت کی باتیں, جنت کی ٹکٹیں دکھا کے, جنت کی یہ خواب و خیال ہمیں دکھا کے ہمارے دلوں سے مت کھیلو. قبلہ توجہ, جنت میں جانا ہے تو رسول اللہ کے صدقے سے جانا ہے. دنیا میں آئے ہیں حضور کے صدقے سے آئے ہیں, سانس لے رہے ہیں حضور کے صدقے سے لے رہے ہیں. میں نہیں کہتا, میرے امام نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, دہر میں زمان تمہارے لیے, بدل ہے جہاں تمہارے لیے, آقا ہم آئے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے ہمیں بھی جب گوڑیاں دے ہاتھ رکھنے نے تو پھر مرضی تمہاری. سبحان اللہ فرمان ذرا یار. مومن کے لیے انجمن خوشبو رسول کے نوجوانوں کے لیے جملہ, مومن کے لیے سب سے بڑا, جیسے مجسم سلیم قادری صاحب نے اپنے کہا. یہ بات آرام سے سننی ہے, اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں. توجہ, مثال سب توجہ, اجازت توجہ. ایک بندہ موچی ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ کم کیے جوتیاں سینا, کم کیے. علامہ صاحب کہتے ہیں, ایک علامہ صاحب سے میں نے بات سنی, کہتے میں گیا جا کے دیکھا تو اتنی عظیم الشان محفل نعت, میں سوچ میں پڑ گیا یار تو ہے تو موچی, اتنی بڑی محفل, اتنی بڑی محفل, بتا کوئی زمین کا ٹکڑا تو نہیں بیچا. سبحان اللہ. کچھ مزہ آئے گا. فرمان نے میں آخیا 10 کوئی زمین کا ٹوٹا تو نہیں بیچا. انہیں آخیا نہیں مولوی صاحب تسی تقریر کرو تو جاؤ. علامہ صاحب فرمان نے میں آخیا نہیں مینوں پتہ لگ گیا حال بیچو ہو رہے. فرماندے نے میں آخیا نام ہوچی ہوں میں تقریر تد کرنی ہے جو تو مینو دسنا دی وجہ کی ہے, کیونکہ مینو پتہ لگ گیا گل وچ ہو رہے کہ بلا گل وچ ہو رہے. مجھ کہنا نا فرمایا نہیں میں تقریر ہی نہیں کرنی. علامہ صاحب فرماندا مجھ کہندا میری جتیاں سین دی دکان ہے, صبح جانا دکان کھولنا وا, جتیاں سینا وا, جیڑی آمدن ہوندی ہے ایک گلا رکھیا ہے.
ایک گلا رکھیا ہے ہن جو جملہ نا تسی سنو تے مول نہ پاو تے پھر ذرا اپنے آپ تے ذرا غور کیتا جے ایک گلا رکھیا ہے او دے اوتے لکھیا میلاد مصطفی سبحان اللہ گلا رکھیا او دے اوتے لکھیا میلاد اپنی آمدن چوں کچھ رقم کٹنا گلے چ پا دینا اج رب توفیق دیتی ہے محبوب دی محفل سجائیے محبوب کے ذکر دی محفل سجائیے کچھ دن کے بعد علامہ صاحب کہتے میرا پھر جانا ہوا اس گاؤں کی طرف وہ موچی میرے پاس آ گیا آ کے کہنے لگا او علامہ صاحب مجھے مبارک دو علامہ صاحب کیا کہیں اجازت سوالیہ میں شان آگے ہے موچی میلاد منایا تو مبارک کس بات کی تو چودھری بھی میلاد مناتے ہیں بڑے جٹ بھی میلاد مناتے ہیں امیر بھی میلاد مناتے ہیں تو موچی ہو گئے میلاد کی مبارک مانگ رہے ہو انہیں آنکھیں نہیں گل وچ ہو رہے علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا پوچھا ہوا کیا لیکن اس سے قبل ایک جملہ ادھر دینا چاہتا ہوں حضرات گلے پہ کیا لکھا تھا نہیں بولے جی گلے پہ لکھا میلاد مصطفی میلاد مصطفی دل جی تڑپ ہے حضور دا عشق حضور دا دیدار ہو جا ہاں تے میرے آقا دل صاف ہوئے نا تے میرے آقا کرم فرمان تے دیدار کروا دیں دے اب بابا جی موچی کہتے ہیں گلے پہ لکھا میلاد مصطفیٰ علامہ صاحب کہتے ہیں میں کچھ دنوں کے بعد اس گاؤں کی طرف جانا ہوا میں گفتگو بس اپنے سمیٹ اللہ کا حضرات توجہ فرمایا جذرا جنید بھائی جملہ بڑا حسین ہے علامہ صاحب کہتے ہیں میں گیا مجھے آگے کہنے لگا نثار بھائی مجھے مبارک دو علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یار وجہ کیا جو مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ میلاد کیسا ہے تو موچی اتنا بڑا میلاد موچی کہتا علامہ صاحب سرکار کا میلاد منایا تھا حضور میلاد کی مبارک بھی دے گئے ہیں اپنا دیدار بھی کروا سوڑے لاج رکھ لئیے جو میں لکھیا ہے میلاد قبلہ ہم بھی تو کہہ رہے ہیں یہ نور والا وقت ہے ہم بھی تو رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں نا کوئی بندہ تو ایسا ہوگا جو رب کا نیک بندہ ہوگا اس کے صدقے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے اب پتہ چلا میلاد ٹیلر ہے یا کوئی جولری کا کام کرنے والا ہے جو بیٹھا ہے اچھے منصب والا بیٹھا ہے یار ایک بات بتاؤ اگر موچی گھر میں گلہ رکھ سکتا ہے تو کیا سنیارہ گھر میں گلہ نہیں رکھ سکتا اچھا ایک بس میری بات اور پھر میری بات یہ جو ہم کلپتے ہیں نا رولا ڈالتے ہیں کاروبار میں بے برکتی ہے گھر میں سکون نہیں ارے جس کا کھاتے ہو کبھی اس کے گیت بھی تو گاؤ نا جنید بھائی بہت بڑی بات ہے کھاتے ہم حضور کا ہے اور میری یہ بات گہرائی والی ہے اور مجھے بزرگ نے آکھا عمر عربی بیٹا تھوڑا سا اپنی سوچ کو نہ کم رکھا کرو تم باتیں بڑی کر جاتے ہو میں نے کہا حضور آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کھاتے ہم حضور کا ہے کینڈیڈیٹوں کی باری آئے تو ہم ان کے نعرے لگائے کہ میرا بلد زندہ باد ہے میرا شہر زندہ باد کہ بلا جب نبی کے نموز کی باری آئے حلالی وہ ہے جب حضور کی عزت کی بات آئے اپنا مانا لے کے حضور کے لیے کیا کہنے میں یہ خوشامد نہیں کر رہا میرے حضرت صاحب اب آپ پوچھیں گے حضرت صاحب کسے کہتے ہو میں اپنے محترم کو حضرت صاحب کہتا ہوں اور میرے پاس تشریف فرمائے وہ نہ کیا پترا جے سرکار دے ذکر چاہ گئے ہیں ہر میں فرانج پڑھنی ہے کہ تیری زندگی دی آخری میں کسی سے نہیں ڈرنا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے سرکار کا ذکر کرنا ہے کہ بلا توجہ جو پہلے جملہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم رونا ڈال دیتے ہیں گھر میں بے برکتی ہے بچہ نافرمان ہے بچہ فرما بردار کیسے ہو کہ ماں دودھ پلانے والی ہے سیڑھی پہ نظر تان کے دیکھ آقا کی ذات پہ درود پڑھ کے پلائے تو بچہ میرے غازی کا نوکر پیدا ہوگا
قبلہ کا جملہ سنیے گا، تھکے تو نہیں، بولے آتے ذرا، میری باتیں تھوڑی کڑوی ہیں لیکن یہ لمحات زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اگر وہ موچی گھر میں گلہ رکھ سکتا ہے، یہ جملہ میرا اتنا طویل ہے، اتنی گہرائی کا حامل ہے، اگر آپ سمجھ گئے نا تو آج کی محفل کا مقصد پورا قبلہ آج ایسے بندے بھی بیٹھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، باپ ہے، اپنے بیٹے کو کتنے پیسے دے دیتے ہیں؟ جنید بھائی آپ اس بات کا فیصلہ کر دیں، آج کل کے دور میں بچہ روزانہ اپنی پاکٹ منی کتنی لیتا ہے؟ 100 چلے ہم 100 نہیں کہتے ہیں، کوئی ماڑا بندہ بھی ہوگا، کوئی موچی بھی ہوگا جی 10 روپے ایسے لیتا کوئی نہیں، یار 10 نہیں 100 نہیں 50 نہیں 1 روپیہ کنا ہوں تسی بھی بولو گے، تسی آکھو گے عمر اپنی ساڑھے منہ تے جھوٹی مارے لگے 1 روپے دی کی اوقات ہے، 1 روپیہ تو قبلہ آج کل کا فقیر نہیں لیتا جی، آج کل کا فقیر نہیں لیتا۔ اور ہم ایسے بندے ہیں کہیں پہ اچھے ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے کھانا کھا لے تو 100 روپے اسے ٹپ دے دیتے ہیں۔ جملہ میرا سن لیجئے گا نوجوانوں، میرا جملہ سن لیجئے گا، بے شک کھڑے ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو میرے جملے بڑے قیمتی ہیں۔ آج رات گھر جاؤ، سوتے وقت سوچنا ضرور کہ عمر نبی کہہ کے گیا ہے، ارے میں کہوں کیا سنا، عرب والے کا جو غلام ہوں، توجہ 1 روپیہ انسان 1 روپیہ گلہ رکھے گھر اوپر لکھے میلاد مصطفیٰ، 1 روپیہ روز کا ڈالے نا تو مہینے کے 30 روپے بنتے ہیں، سال کے 365 روپے بنتے ہیں۔ جنید بھائی ادھر بات اتنی حسین کر رہا ہوں کہ یقین جانیے آپ بھی تڑپ اٹھیں گے، اتنی ہم حافظ غلام عطاری صاحب آپ کی توجہ رکھتے ہوئے 365 روپے سرکار کی ذات کے لیے میرے آقا نے ہمیں اتنا نوازا کہ بلا میں بات سچی کر رہا ہوں، ہمیں کوئی نہیں تھا جانتا، آج یہ عزت یہ وقار یہ ہمیں ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ آج جتنے احباب سٹیج پہ بیٹھے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، سارا کمال حسنین کے حسان۔ اور آپ نے حنوات خان کو لنگر دیا، اور میں نے فقط ایک بات کر دی، آپ نے 365 روپے سے بھی زیادہ خدمت کی ہے، لیکن توجہ 365 روپے اگر بندہ 1 روپیہ روزانہ کا گلے میں ڈال دے، قبلہ کالے چنے تو آئی جاتے ہیں اللہ کے ولی کالے چنے لے کے آئے ملاد منایا، سر کی آگ لگی، میرے آقا نے کرم فرمایا، دل کی آگ کھل گئی، میرے آقا نے دیدار فرمایا۔ میں اتنا سنی اللہ دنیا شاہ کا نصیبہ والیانو یار دے دیدار تڑپ دینے جو آجی یارو کل دربار ہو، تڑپ دینے آجی یارو کل دربار ہو، قبلہ اللہ کے ولی چنے لے کے آئے، میلاد منایا۔ بات اس لیے بار کر رہا ہوں، ہم پہ نافت گاؤ، سو کے بھی رات گزر جانی ہے، اور یار کتنے خوش نصیب ہو ہماری رات گزرتی ہے، ہمارا لمحہ گزرنا، ہمارے سانس چل رہے ہیں تو محبوب کے ذکر کی محفل میں کہ ولی کہتے ہیں دل کی آنکھ کھل گئی، سوڑے کرم فرمایا، اپنا دیدار کر فرمایا، اتنے کریم ہے میرے آقا۔ زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، میری عمر اتنی نہیں، میرے بھائی مجھ سے پہلے کے پڑھنے والے اللہ ان کو سلامت رکھے، مجھ سے پہلے بڑے ہیں، علم میں بھی عمر میں بھی، دیکھوں تو سٹیج میں سے بھی سب سے چھوٹا ہوں۔ حضرات توجہ، ایک منت کر رہا ہوں، جو لوگ پریشان ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر بڑی بے برکتی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، یار ایک وقت مقرر کر لو، اتنی اللہ نے تمہیں زندگی دی، ایک 12 منٹ نکال لو ہاں سرکار کے لیے، درود پڑھو کرو، دیکھو گھر میں کیسے رحمت آتی ہے۔ اور کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، کوئی غریب بندہ بھی تو ہوتا ہے جو اتنی بڑی محفل نہیں سجا سکتا۔